میزبان حیا جاوید کا سلام قبول کریں۔ 1 اپریل 2024 عیسوی بمطابق 21 رمضان المبارک 1445 ہجری بروز سوموار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ ماہ مبارک کے دوران وادی بھر میں دینی اجتماعات، قرآن خوانی اور نعت خوانی کے اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل کمال الدین مدنی مسجد بال گارڈن سری نگر میں مکتبہ تعلیم القرآن والحدیث بال گارڈن کے اشتراک سے 5 سے 16 سال بچوں میں نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ علاقے کے علاوہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اس موقع پر نعت خوانی کے اس مقابلے میں شرکت کی۔ وادی کے نامور نعت خواں غلام حسن غمگین بحیثیت مہمان خصوصی مدعو کیے گئے تھے۔ آخر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں میں نعت خوانی کا شوق پیدا ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دن بہ دن ہمارے بچے درسگاہوں سے دور جا رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں کیسے حب رسول، حضور رسول کی محبت، نعت خوانی سے حضور حب رسول پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ بھی اس نعت خوانی میں آ جائے۔ الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ باقی علاقوں کے درسگاہ ہمارے ماشاءاللہ یہاں بھی بہت اچھے لڑکے ہیں، لیکن وہاں باقی علاقوں میں ہم سے زیادہ محنت ہوئی ہے، تو وہی محنت ہم چاہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں بھی ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے بھی بہت اچھے نعت پڑھی۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو، اور جیسے ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں کیسے نمبر بنائیں، ہاں، تو اسی میں تاکہ دین کے کاموں میں بھی ہمارے بچے آگے کیسے رہے، یہی فکر تھی اور کچھ نہیں۔ ویسے تو یہاں کے بچے بال گارڈن کے خاص کر بچے ماشاءاللہ جو ہم نے دیکھا ان 20 سالوں میں سب سے اچھے بچے ہر لحاظ سے اسلامی معاشرے کے حوالے سے آپ لے لیجیے تو ماشاءاللہ یہاں کے بچے ٹھیک ہیں۔ یہاں کے بڑے لوگ جو چھوٹوں پر بہت اچھی طرح شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا بہت زیادہ یہاں خیال رکھا جاتا ہے اس علاقے میں، اپنے بال گارڈن علاقے میں۔ میں اپنی بات کروں کہ پچھلے 20 سال سے کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر میں یا اپنے بال گارڈن میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ یہاں یہ لوگ ہے، یہ مزاج ہے یہاں کے لوگوں کا۔ تو یہاں کے بچے الحمدللہ ہم درجہ خود پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو 6 سال کی یا 7 سال کی، قریباً 30واں پارہ حفظ ہے، اور نعت میں الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو پہلے سے بال گارڈن میں ایک دینی ماحول تھا جو یہاں درسگاہ چل رہا تھا پچھلے 40 سال سے، جیسے یہاں بڑے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان سب کا، تو لیکن الحمدللہ اسی طرح سے یہاں کے ہر بچے کے اندر وہ دینداری کی بو ہے الحمدللہ بال گارڈن میں۔ ہمارا یہی ماننا ہے کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ جب ہم دارالعلوم میں پڑھا کرتے تھے تو ہم کو بھی اس وقت تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیجا جایا کرتا تھا 3 دن۔ اس وقت ایک ہی چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے بہت بگڑ چکے ہیں اصلاحی معاشرے کے حوالے سے، بہت زیادہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچے ہیں۔ باقی مختلف نشو کے وہ سلسلے میں
براؤن شوگر شراب وغیرہ پینے میں اللہ حفاظت کرے. بس ایک ہی راستہ کہ اپنے بچوں کو خاص کر جو چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغی جماعت ہماری ان سے جوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ وہ اپنی لائن پر واپس آ جائیں گے. گزشتہ 10 سال کیے گئے کام کے ذریعے ملک بھر میں میرے خاندان کے افراد نے امنگوں کی ایک نئی اڑان دی. ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے. ہم وطنوں نے ایک بار پھر لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی اور این ڈی اے کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا. وزیر اعظم نریندر مودی. نیا اور الگ ہندوستان اب جانتا ہے کہ پڑوسی ممالک کی سازشوں کا کس طرح سے جواب دینا ہے. چین اور پاکستان کی سرحدوں پر ملک کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن ہمارا موقف واضح اور صاف. بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر سبق دینے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. ایس جے شنکر. ملک بھر میں عوام نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کشمیر سے لے کر ملک کے آخری کونے تک ترقی ہوئی. ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم مکمل اکثریت حاصل کر لیں گے اور 400 کا ہندسہ بھی عبور کر لیں گے. لوک سبھا انتخابات کے دوران نریندر مودی مسلسل تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ملک کے لوگ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اور مودی کی قیادت پر بھروسہ رکھتے ہیں، جس کی جھلک انتخابات میں ہوگی. نتن گڈکری. لال کرشن اڈوانی کو ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا. صدر جمہوریہ نے گھر پہنچ کر دیا ایوارڈ. وزیر اعظم اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے. وزیر داخلہ کی جانب سے جموں کشمیر میں امن امان کو پولیس پر چھوڑنے کا منصوبہ کا بیان. 1000 سے زیادہ پروبیشنری پولیس افسران انسدادی دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے میں مصروف. تربیت کے دوران حاصل ہونے والی ہم آہنگی جموں کشمیر میں امن اور معمول کی بحالی کی راہ ہموار کرے گی. حکام. شبانہ بارشوں اور ہلکی برفباری کے بعد موسم خوشگوار، لیکن شبانہ درجہ حرارت میں پھر کمی ریکارڈ. بٹوٹ میں 30.0 ملی میٹر بارش اور گلمرگ میں 2.5 سینٹی میٹر تازہ برفباری درج ہوئی. 5 اپریل تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان. بیچ بیچ میں تیز ہوائیں اور ہلکی بارشیں بھی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات. خالصتانی دہشت گرد کے خلاف ناکام قتل کی سازش کی تحقیقات پر چین کے تبصرے افسوسناک. غیر متعلقہ تیسرے فریقوں کے ذریعے کسی بھی غیر ضروری مشورے کا کوئی کردار نہیں. وزارت خارجہ. سرحدوں پر ڈرون سرگرمیوں کے بڑھتے واقعات. پنجاب میں ڈرون برآمد. بین الاقوامی سرحد کے نزدیک پورے جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری. زینکدل میں دریائے جہلم میں چھلانگ لگانے والے شہری کی لاش بازیاب کرنے کے لیے تیسرے روز بھی تلاشی آپریشن. بحریہ کے مارکوز کمانڈو کی خدمات حاصل. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر. دنیا بھر میں سینکڑوں فرزندان اسلام اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ای چالان سے متعلق گاڑی چلانے والوں کے خدشات کو دور کرنا. شکایتی سیل قائم. وادی کشمیر میں سڑک حادثات اور اموات کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں میں ہر قسم کی اوور لوڈنگ کو زیرو ٹالرنس کیا جائے گا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا. کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. روندر پال سنگھ. محکمہ فوڈ سیفٹی کی جانب سے کلیئرنس ملنے کے باوجود اس ماہ رمضان میں تربوزے کی فروخت میں کمی. میوہ فروشوں میں مایوسی. خراب موسمی صورتحال اور ڈاکٹر کے ابتدائی تاثرات قرار دیا گیا وجہ. اور آخر میں یہ خبر کہ کرشی وگیان کیندر بانڈی پورہ کی جانب سے نوجوانوں کے لیے ہنرمندی کے تربیتی پروگرام کا اختتام. نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی اہم ضرورت. ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ.
ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔